عام طور پہ آپ نے وہ پرانے گانے سنے ہوں گے جس میں پردیسیوں کو بڑا برا بھلا کہا جاتا تھا. ان سے دل نہ لگائیں، یہ تھوڑے دنوں کے لیے آئیں، یہ چلے جائیں گے. اب ہر خاندان میں ایک پردیسی ہوگا، کیونکہ گزشتہ سال یعنی 2023 میں اگر ہم صرف دیکھتے ہیں تو 8,60,000 پاکستانیوں نے ملک کو، وطن عزیز کو خیر آباد کہہ کر they have started to look for jobs and employment opportunities outside of پاکستان. یعنی تقریباً 8.5 لاکھ بندہ پاکستان سے جا چکا ہے، جس میں سکلڈ اور سیمی سکلڈ لوگ شامل ہیں. دونوں سائڈ آف دا ڈیبیٹ پیپل آر لائک ورڈ ایز ویل ایز پالیسی میکرز کی طرف دیکھیں تو انہوں نے کہا جس نے جانا ہے کسی کو روک تھوڑی سکتے. دنیا گلوبل ولیج ہے اور یہ ٹرینڈز آپ کو صرف پاکستان میں نہیں کئی جگہ نظر آتے ہیں. کئی جگہ لوگ کلائمیٹ کی وجہ سے مارے میں ہیں کہ ان کے ملک اور ان کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ اب ناقابل کاشت ہو چکی ہے، یہاں اور مختلف مسائل درپیش ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ رہنا مشکل ہے، تو لوگ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں. دوسری طرف کانفلکٹ وار کی وجہ سے مارے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو ایسا ہمارے جیسا ملک جہاں پہ بظاہر سب چیزیں فعال ہیں، یہ اور بات ہے کہ اقتصادی پریشرز یہاں پہ بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں. معیشت ہماری بدحالی کے اتنے قریب ہے کہ ہم مہنگائی کا ایک بوجھ برداشت کر رہے ہیں. یہاں سے لوگوں کا اس طرح کوچ کرنا کیا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے یا نہیں، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک زبردست پینل موجود ہے اور جو جانے والے ہیں وہ بھی کیا سبز باغ دیکھ کر جا رہے ہیں. آر وی جسٹ اسیومنگ دیٹ دی گراس از گرینر آن دی ادر سائڈ، یا واقعی جانے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اگر آپ کا کوئی پرسنل ایکسپیرینس ہے اس میں، یا آپ کسی ایسے پیارے کو جانتے ہیں جس نے یہ قدم اٹھایا ہے، تو ضرور ہم سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. اچھا جی، کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صفیہ قاسم جی، ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ ہیں. اس کے علاوہ کنٹری ہیڈ آپریشنز ہیں بیکن ہاؤس انٹرنیشنل کالج کی. بہت بہت شکریہ صفیہ جی موجود ہونے کے لیے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فاؤنڈر آف دا کیوب کنسلٹنگ اینڈ آف کورس اے پرومیننٹ نیم آف دا آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ فریٹرنٹی ان پاکستان، عزیر اوصاف. Thank you Uzair for being here. And another member of your fraternity, a very celebrated corporate coach ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمیر جالیہوالہ. Thank you عمیر for being here with us as well. عمیر، آپ سے شروعات کرتی ہوں. مجھے بتائیے کہ بہت ساری آرگنائزیشنز، بینکس، ادارے اس وقت پریشان ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان میں کام کرنے والے ملٹی نیشنلز ہیں، کہ ان کا بہترین ٹیلنٹ ملک سے باہر اپرچونٹیز ڈھونڈ رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ دے آر ایون ریڈی ٹو ٹیک اے اسٹیپ ڈاؤن، یعنی یہاں پہ اگر کوئی سینئر پوزیشن میں ہے وہ تھوڑی سی کم تنخواہ پہ، ایک کم لیول پہ بھی جا کے نوکری کرنے کو تیار ہے تاکہ نئے ملک کا ایکسپیرینس حاصل کر سکے اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ٹرینڈ کو اور ادارے اس پہ کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں؟ جی، ادارے جو باہر سے آئے ہوئے اگر وہ پریشان ہیں تو خیر صدرہ. انہوں نے بیسٹ ٹیلنٹ یقیناً انجوائے بھی کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اور ملکوں کی اکانومیز پہ برا وقت آتا ہے اور اس وقت یقیناً بہت سارے لوگ تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے اچھے اور جو اسٹیپ ڈاؤن آپ کو امپلائمنٹ کے حوالے سے دکھ رہا ہے، لیکن اگر لائف سٹائل کے حوالے سے اسٹیپ اپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو یقیناً لوگ موو کرتے ہیں. تو ان کے لیے چیلنج ہے، ان کو بھی یقیناً، اور مجھے بھی ایسا احساس ہوتا ہے کارپوریٹ میں کام کرتے ہوئے کہ اب ویسے مینیجرز نہیں ملتے جیسے پہلے ملتے تھے، یا شاید بیسٹ ٹیلنٹ کہیں اور جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے لیے اتنا اداس خبر نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو باہر گئے ہوئے لوگ بھی میری نظر میں تو پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتے. ان کا آپ سیاسی لگاؤ دیکھیں، ان کی آپ ریمیٹنسز دیکھیں، اور ان کی وجہ سے پاکستان جن جن جگہوں پہ پہنچ پاتا ہے شاید یہاں بیٹھے ہوئے ہم نہ پہنچا پائیں. اچھا، دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھاٹ عمیر، اس کو میں آگے لے کے بڑھنا چاہوں گی. صفیہ جی، یہ بات بالکل صحیح کہی کہ بہت ساری آرگنائزیشن سے جب ہم بات کریں، انہوں نے کہا دیکھیں میڈیم ٹرم یا شارٹ ٹرم میں پاکستان کی مینوفیکچرنگ یا ایسا کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم فوریکس کما سکیں، کہ ہماری ایکسپورٹس بہت بڑھ جائیں، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف ہم چلے جائیں، ڈالرائزیشن کو ہم کسی طرح کنٹرول کر پائیں. تو اچھا ہے اگر لوگ باہر جاتے ہیں، ریمیٹنسز بیچتے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک خوشحالی کی خبر ہے. آپ کیا کہیں گی اس بارے میں، بالخصوص ایجوکیشن کو لے کر؟ صدرہ، دیکھیں باہر جانے کی 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی تو آپ نے خود کہی کہ اقتصادی جو ایک ڈاؤن ورڈ ہے، بحران ہے، اس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں. دوسری وجہ سوشل پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں، اس کی وجہ سے جاتے ہیں. اور تیسرا ایجوکیشن کے بہتر مواقع نہ ملنے کی وجہ سے جاتے ہیں. جب یہ لوگ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں تو وی آفن سی لاٹ آف پیپل کمنگ بیک آلسو ٹو پاکستان. تو جب وہ واپس آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت کچھ دوبارہ لے کر آتے ہیں، ایک نیا ٹیلنٹ لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ. ان کے پاس ایک ریسورس ہوتا ہے جس کو وہ لے کر آتے ہیں. وہ اپنے ملک، اپنے لوگوں کو پیسے بھجواتے ہیں،
وہ اپنے جیسا کہ ابھی بات کی کہ ریمیٹنس کی بات ہوئی وہ ہمارے پاس دوبارہ آتا ہے. سو آئی ووڈ ناٹ سے کہ کمپلیٹلی برین ڈرین ہو رہا ہوتا ہے. ایک ہمارے پاس آئی تھنک اٹس اے کمبینیشن آف لیکن میں کلچر. آپ سے جو ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان میں اگر اعلیٰ تعلیم کی مواقع کی بات کی جائے تو ہماری صورتحال سب سہارن افریقہ سے بھی ورس ہے. یعنی جو ہماری آبادی کا تناسب ہے اس کے اگینسٹ اگر ہم کوالیفیکیشنز یعنی یونیورسٹیز اینڈ کالجز کو دیکھتے ہیں وہ بہت کم ہے. صرف 5% پاکستان میں لوگ پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا طبقہ انٹرنیشنلی کالجز میں جاتا تھا, اپنا لوہا منواتا تھا, میرٹ کی بیسس پہ ان کو اسکالرشپس ملتی تھیں یا پارشل مدد ان کو گھر والے بھی کرتے تھے. اس صورتحال میں بھی بہت تیزی سے تبدیلی آئی ہے کیونکہ اب یہ 20-30 لاکھ 50 لاکھ کا خرچہ نہیں ہے, اب بات کروڑوں تک جا پہنچی ہے. تو کیا فیملیز اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم باہر دلانا افورڈ کر سک رہی ہیں آج کل, اور کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیں ایسی صورتحال میں آئی تھنک دا بیسٹ ماڈل از دس TNE ماڈل جو کہ ٹرانس نیشنل ایجوکیشن کا ماڈل ہے, جو ہمارے اپنا بھی ہے بیکن انٹرنیشنل کالج کے فارم میں, جس میں کہ آپ باہر کی ڈگری اپنے ہی کنٹری میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اینڈ اٹس لائک آلموسٹ لیس دین ہاف دا کاسٹ آف واٹ یو پے باہر جا کے, اور آپ کے پاس وہی ایکسپوجر ہوتا ہے جو کہ باہر کے ممالک کے ٹیچرز اور ان کے جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز. لیکن دوسرا حل عزیر لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ جن کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ 4-5 سال میں اب انہوں نے کالج جانا ہے, دوز آر دا پیپل ہو آر ریڈی ٹو ٹیک اے اسٹیپ ڈاؤن ان کینیڈا, ان آسٹریلیا, کیونکہ اگر بچے اور فیملی وہاں نیچرلائز ہو جاتی ہے تو پھر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی فی نہیں لوکل اسٹوڈنٹ کی فی دینی پڑے گی جو کہ کافی افورڈیبل ہوتی ہے. کیا یہ بھی ایک بڑا انسینٹیو بن رہا ہے لوگوں کا موو کرنے کا؟ آف کورس دس کوڈ بی ون. اور آئی تھنک سب سے زیادہ انڈر لائنگ ریزن جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عمیر بھی مینشن کر رہے تھے, آپ بھی بات کر رہے تھے, اکنامک ریزنز بھی ہیں, اور آئی تھنک ون ویری امپورٹنٹ ریزن از سائیکالوجیکل سیفٹی. اور جو سائیکالوجیکل سیفٹی ہے نا, ابھی فار انسٹنس یہاں جب میں اسٹوڈیو پہنچا ہوں اور باہر میں نے گاڑی پارک کی ہے تو میں بڑی قریب پارک کر سکتا تھا گاڑی گیٹ کے, لیکن مجھے گارڈ ذرا آگے بیٹھا ہوا نظر آیا تو میں نے گاڑی وہاں پارک کی, اور میرے ذہن میں یہ چل رہا تھا یار ایسا نہ ہو میرے سائڈ مرر چوری ہو جائے. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ. تو یہ جو سائیکالوجیکل سیفٹی ہے, خاص طور پہ لوگ جو کراچی یا آس پاس کے جگہوں سے جا رہے ہیں, پر ہیپس اب تو خیر پورے پاکستان کے اندر ہی, وہ ایک ریزن ہے, اکنامیکل ریزن ہے, ایجوکیشن ریزن ہے, ہیلتھ ریزن ہے. اور جن کے ماں باپ نہیں بھی جا رہے اور جو پاپولیشن ابھی 17 اور 21 کے آس پاس ہے اور پڑھ رہی ہے, بھلے گریجویشن کر رہی ہو, تعلیم مہنگی لگتی ہے, جرمن زبان سیکھنا شروع کریں, جرمنی فری میں پڑھاتا ہے, وہاں جا کے پڑھنا شروع کریں. پیسے نہیں ہیں, کچھ گھر پہ بیٹھ کے ڈالر کمائیں اور وہ ڈالر کما کے ری انویسٹ کریں اپنے باہر جانے کے اوپر, بیکاز اگین ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی, بیٹر ایکسپوجر ملتا ہے, بہتر اپرچونیٹیز ملتی ہیں, اور ریمیٹنسز ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک طریقہ ہے ملک کی خدمت کرنے کا. اچھا, مجھے یہ بھی لگتا ہے عمیر, یہ سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کہ کئی لوگ دل برداشتہ ہو کر بھی ملک چھوڑ رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کے پاس اچھے موقع نہیں ہیں, اچھی بھلی نوکریاں ہیں, سیفٹی بھی ہے, وطن سے محبت بھی ہے, لیکن شاید ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی بہتری, کوئی تبدیلی آ نہیں رہی ہے, بلکہ جو حالیہ 1-2 سال میں صورتحال رہی ہے. دیکھیں مہنگائی تو دنیا بھر میں ہر جگہ ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر کا نہ ہونا, اور جس طرح ہم جمہوری عمل سے اس عجیب سے سائیکل سے گزرتے ہیں, اور ابھی الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, لوگوں کو کچھ نہیں پتہ آپ جمہوری اقدار کے ساتھ ہیں نہیں ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا کنفیوژن پایا جا رہا ہے. آئی تھنک دیٹ از آلسو سورٹ آف میکنگ دا پیپل سو ہارٹ بروکن دیٹ دے وانٹ ٹو لیو دا کنٹری. میں تو کہوں گا ایبسلیوٹلی, اگر آپ اس ملک کا حسن دیکھیں, اس ملک کا پوٹینشیل دیکھیں, تو کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی. یقیناً دل برداشتہ ہو کے جاتے ہیں, اور دل برداشتہ اس بات سے ہو کے جاتے ہیں کہ ان کو یہ یقین بھی نہیں ہے کہ جو وہ محنت یہاں پہ کریں گے اس کا ریوارڈ بھی مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا. کوئی آج اگر لون لیں گے تو وہ کل کتنا پڑ جائے گا. بزنس والوں یقین نہیں رہا کہ وہ جو مال منگوائیں گے, آپ جانتی ہیں کیا حالات رہے ہیں پچھلے 2-3 سال کے اندر, تو یہ یقیناً ریاست اور شہریوں کے بیچ میں جو اعتماد ہوتا ہے وہ ختم ہوا ہے اس ٹائم کے اندر. سب سے بڑھ کر یہ میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے عمیر کہ جو لوگ وطن چھوڑ کر جاتے ہیں وہاں کا جو سٹریس ہے وہ اپنے آپ میں عین جوانی میں کئی لوگوں کو بوڑھا کر دیتا ہے. یعنی آپ کے لیے ایک کلچرل شاک بھی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسکیئر پیپل بٹ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. یہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو ٹیکسز دینے میں دشواری ہوتی ہے, جو آپ کو فائنل اماؤنٹ بتائی جا رہی ہے کہ جی میں لوئسٹ بھی کماؤں گا تو پاکستانی کنورژن کر کے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار میں سال کا 60-70-50 لاکھ کما لوں گا, لیکن دا فیکٹ از کہ اس میں آپ کو ٹیکسز دینے ہیں اور پھر قیمتیں بھی آپ نے وہاں کی ادا کرنی ہے جس میں وہ پیسے بالکل آٹے میں نمک کے برابر
बराबर होते हैं। अगर आप फ्री हेल्थ केयर के लिए जा रहे हैं, मैं अभी हाल ही में देख रही हूँ बहुत सारी मीम्स, चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, कि जी बीमारी में उठ के जाते हैं, वो टेक रेस्ट कह के आपको वापस भेज देते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आपकी कोई क्रिटिकल डिजीज़ है उसके लिए फिर यू हैव टू आइदर फ्लैश आउट मनी, और आपको खुद ही अपनी इंश्योरेंस से वो करना पड़ता है। तो ये भी वो रियलिटी चेक्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाहर आपको शायद कोई भी सबक नज़र आ रहे हों, एक बेहतर ज़िंदगी का मौका नज़र आ रहा हो, ये डिसीजन कभी भी आसान नहीं होता। जितने भी लोगों ने ये डिसीजन लिया है, उनके घरों में उनके वालिदैन के साथ मुख्तलिफ नौइयत की बातचीत हुई होगी, और ऐसा नहीं है कि आप अननोइंगली ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर आपको एक सोशल सेफ्टी की भी बात की जाए, बेहतर तर्ज ज़िंदगी की बात की जाए, यू आर इनहेरिटिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, और शायद आप ये डिसीजन भी जानते बूझते हुए लेते हैं, और उस पर ही हमने बात करनी है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सीधा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? बड़ा अहम टॉपिक आजकल के लिहाज से, और बड़ी आपने अच्छा किया इसको रखा आज। बात ये है कि कनेट कॉलेज है लाहौर में, तो वहाँ एक बार सेमिनार को अटेंड कर रहे थे इशफाक साहब, उनसे मुलाकात हुई तो वो बता रहे थे कि मैंने वहाँ मुख्तलिफ ना जाने की, वहाँ तब भी यही हालात थे, लोगों को बाहर जाने का बड़ा शौक होता था। तो कहते मैंने फिर बच्चों को ये बताया कि बात ये है कि मेरी जो वालदा है वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि उनके ना उनकी शक्ल सूरत भी बेचारी की वो सिलवटें पड़ी हुई हैं, बाल भी ऐसे है कि बस कोई अच्छाई वाली बात नहीं, सवाए इसके कि वो मेरी माँ है। अब मैं उसकी जगह मलका एलिज़ाबेथ को लाके नहीं बिठा सकता बाई चाइस, वो इन्हें अपनी तमाम तार उनकी प्रॉब्लम के साथ उनको एक्सेप्ट करना है। बात ये मुल्क भी हमारी माँ की तरह है। हमने एक इडियम पढ़ा था कि निप द इवल इन द बड, हमने बुराई को ना जड़ से खत्म करना है। हमने देखें डॉलर को कंट्रोल नहीं करना, पहले हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। बदकिस्मती से हमने अपनी जो ख्वाहिशात हैं, जरूरियात जो हैं वो बढ़ा ली हैं, और लग्जरी को भी अपनी जरूरत बना लिया है। लग्जरी को जरूरत नहीं बनाना चाहिए। अब देखें किसी को मैं पूछता हूँ ना आजकल कि यार क्या मसला है, क्यों बात, यार रोटी का सवाल है। देखिए रोटी को हमने बदनाम किया हुआ है, जब रोटी अल्लाह दे देता तो फिर हम बोटी मांगते हैं, और वो भी मलाई बोटी मांगते हैं। हम कहते हैं बहुत शुक्रिया राशिद साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है। बट अगर हम ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द भी और जो बाहर जाने वाले हैं, हमें उसमें से कोई तो ऐसी परसेंटेज होगी ना जो ज़िंदगी में एक्सेलेंस की तलाश में है, यानी वो अपने आप को भी उसी पैमाने पे अकाउंटेबल ठहराता है। कोई और पूछे ना पूछे वो चाहता है, उसको ये अंदाज़ा है कि मुल्क में रह कर शायद उसकी स्किल्स में वो निखार नहीं आ सकता, वो अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं पहुंच सकता। उमैर, आपके ख्याल में जाने वालों में ऐसे लोगों की परसेंटेज क्या है जो वाकई एक्सेलेंस चाहते हैं, जो अपने काम को, अपने स्किल को, अपने हुनर को बेहतरीन अंदाज में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मनवाना चाहते हैं? परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता सिद्रा, लेकिन यकीनन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो तो हमेशा से ही जाते रहे हैं। इस मुल्क के बेशुमार डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, और ये तो वो हैं जो हम ट्रेडिशनली रिकग्नाइज करते हैं। जो नॉन ट्रेडिशनल हैं वो तो आप जानती हैं कि उसका तो स्कोप ही बाहर रहा। तो बेशुमार स्कूलों में मैंने बहुत यंग एज में देखा कि बच्चे सर्टन फैकल्टीज़ के तैयार किए जाते थे कि वो बाहर ही जाके प्लेस होंगे, क्योंकि उनके मौके पाकिस्तान में नहीं थे। और यकीनन ये उस स्किल की तरफ और उस स्किल ट्रांसफ़र की तरफ इशारा करता है जो मैम ने पहले सवाल में भी आंसर किया कि यकीनन ऐसे लोग जब बाहर जाते हैं तो आप जानती हैं कि वो स्किल ट्रांसफ़र करते हैं और लोगों के लिए मशअले राह बनते हैं, और फिर वो फील्ड इवेंचुअली मैंने बहुत सारी पाकिस्तान में आती भी देखी हैं बिकॉज ऑफ एक्सपैट्स। एक बहुत बड़ा फ़र्क जो मुझे नज़र आता है उमैर, वो ये कि बहुत सारी दुनिया के ममालिक के लोग जब दूसरे मुल्क में जाते हैं, ठीक है हालात के सताए हुए होते हैं या अपने लिए बेहतर मौके चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाके भी अपने वतन के लिए एक नरम गोशा रखते हैं और उसकी खिदमत करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छाई करते हैं। किसी भी जगह बैठे हों तो अपने आप को उसी मुल्क का सफ़ीर तस्वुर करते हैं। पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली दूसरे मुल्क जाकर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बुराइयां करते हैं। अगर हम किसी यानी, और इसमें हमें कोई आर नहीं होना चाहिए, अगर चंद दहाइयों को देखें भारत की उज़ैर, तो उन्होंने बाकायदा तमाम फील्ड्स में अपने चेयर्स, अपने लोग, और आज हाल ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के जो लीडर्स हैं, जो टॉप पोजीशन होल्डर्स हैं, वो इंडियंस हैं और मेहनत से अपने आप को मनवाया। आई थिंक दोनों लेवल्स के ऊपर बात होती है। एक तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कि एजुकेशन पे फोकस और शऊर पे फोकस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या डिफरेंस है, बड़ा क्लियर है। आई थिंक उसके ऊपर ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बहुत सारे शोबों के अंदर जाके जुड़ती है, वो ये कि जो स्टेट का काम होता है ना, वो आम आवाम सारे एक साथ भी खड़े हो जाए ना, वो एक साथ नहीं कर सकते।
اسٹیٹ کی پاور ہوتی ہے. اینڈ یو لک ایٹ واٹ از ہیپننگ جب انٹرنیشنل ریلیشن شپس کی اور کولیبریشنز بلڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, تو آپ ذرا فالو کریں دنیا بھر میں ان لوگوں کو جو ایجوکیشن اسپیسیفک فیلڈ کے اندر یا امیگریشن اسپیسیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ یا جاب اسپیسیفک ریلیٹڈ فیلڈ سے ریلیٹڈ خاص طور پہ کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. انڈیا کی گورنمنٹ ملٹیپل لیولس کے اوپر ملٹیپل ممالک کے ساتھ کولیبریشنز اور پارٹنرشپس بلڈ کرتی ہے, اور وہ ممالک اسپیسیفکلی انڈین پاپولیشن کے لیے پروگرامز بناتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں, اوپن اپ کرتے ہیں. آئی گیٹ اٹ کہ وہ پاپولیشن سائز بہت بڑا ہے, ہمارا پاپولیشن سائز چھوٹا ہے, لیکن پرسنٹیج تو ہونا چاہیے نا, کچھ تو ایسے بائی لیٹرل ریلیشن شپس ہونے چاہیے. ہم نے فوکس ہی نہیں رکھا. آپ بہت ساری دنیا کی جانی مانی یونیورسٹیز کے جو چیئر کی پوزیشنز ہوتی ہیں پاکستان کی طرف سے جس کو نامنیٹ کرنا چاہیے وہ خالی پڑی ہیں, سالہ سال سے پڑی ہوئی ہیں. جو شخص اگر ایک اس پہ براجمان ہو جاتا ہے وہ کسی اور کے لیے رستہ نہیں دینا چاہتا. تو یہ وہ فلاز ہیں جو من حیث القوم ہمارے سامنے. صفیہ جی, آپ کے ایکسپیرینس میں جو پاکستانی باہر جاتے ہیں ان کو کیا دوسرے اوورسیز پاکستانیوں سے مدد ملتی ہے؟ باہر میرا خیال ہے کہ جو اوورسیز فرام ادر کنٹریز بھی جو ہوتے ہیں وہاں کا ایک ڈفرینٹ ماحول ہے. اٹس ناٹ دیٹ کمپیٹیٹیو دا وے وی آر کمپیٹیٹیو ہیئر. آئی تھنک وہاں جا کے ہم سارے پاکستانی بھی تھوڑا کچھ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں اور اسی ماحول میں ڈل جاتے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑا کمپیٹیٹیو ایج وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اینڈ پیپل آر ویری سپورٹیو, اسپیشلی جب آپ, کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس زیادہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے, تو اسٹوڈنٹس جو ہمیں جو ہم ان سے پوچھتے ہیں یا جو فیڈ بیک ہے ان کی طرف سے, دیٹس ویری پازیٹیو. دے ورک ویری کلوزلی وتھ ایچ ادر. ان کا انفیکٹ فار دیٹ ریزن دے اسپیک ویری ہائی اباؤٹ دا انڈین اسٹوڈنٹس آلسو, دی افریقن اسٹوڈنٹس, ایون دا چائنیز اسٹوڈنٹس. ایک اچھا ان کا سپورٹ سسٹم وہاں پر آلریڈی اویلیبل ہے. انفیکٹ ان ممالک میں اب اتنے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس موجود ہیں کہ ان کے پاس پاکستانی اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہی موجود ہیں جو خود ہی ان کو اتنا صفیہ جی, ایک اور چیز جو پرائمری کینڈیڈیٹس کی, ابھی جو ہم 8,60,000 لوگوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں بہت ساری خواتین بھی شامل ہیں جنہوں نے پوسٹ گریجویٹ کمپلیٹ کیا ہے یا کسی بھی اسکل میں وہ پی ایچ ڈی یا ایکسپرٹیز رکھتی ہیں. ہاؤ از دا سوشل فیبرک چینجنگ؟ کیونکہ پہلے تو جی پڑھنے کے لیے بھی لڑکی کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ شادی شدہ ہوں, آلریڈی والدین اس فرض سے سبکدوش ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ جا سکتی ہیں. اب میں نے دیکھا ہے بہت ساری سنگل خواتین ان their late 20s in their early 30s are going abroad alone. تو یہ بھی آپ ایک بہت بڑا شفٹ دیکھ رہی ہیں؟ یہ ایک بہت پازیٹیو شفٹ ہے سدرا. دس ٹیکس می بیک ٹو مائی اون ٹائم وین آئی وینٹ فار مائی ماسٹرز. اور مجھے یاد ہے کہ وین آئی گاٹ دا اسکالرشپ فار مائی ماسٹرز تو میرے والد صاحب نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا, کیوں جانا چاہتی ہو؟ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہی بہت بڑا فائدہ ہے کہ میں جا رہی ہوں. سو یو نو بٹ دا ٹائم ہیز چینج ناؤ. بہت ساری بچیاں بہت ینگ ایج میں, ایون آفٹر دے پوسٹ گریجویٹ اینڈ ایون فار دا انڈر گریجویٹ دے وانٹ ٹو گو, اور والدین ان کو سپورٹ کرتے ہیں. والدین کیا پارٹنرز بھی سپورٹ کرتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگلی سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ کل ہی مجھے کسی نے کہا کہ جی کینیڈا کے ایکسپریس پول میں ہمارا ابھی گیا ہوا ہے پورا کا پورا معاملہ, لیکن ہمیں لوگوں نے فیڈ بیک یہ دی ہے کہ اگر آپ کی اہلیہ نے کوئی بھی فارما سے ریلیٹڈ, ڈاکٹری سے ریلیٹڈ یا جو ہائیلی وانٹیڈ سکلز ہیں کینیڈا میں, اور اس میں کچھ بھی اگر انہوں نے پڑھا ہوا ہے, کچھ عرصے پریکٹس کیا ہوا ہے, تو برائے کرم ایج کا بھی ہو سکتا ہے ان کو ایڈوانٹیج ہو, کیونکہ ہمارے یہاں یوزلی جیسے وائف کی ایج ہسبینڈ سے کم ہوتی ہے, تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا اگر آپ کی بیوی پرائمری کینڈیڈیٹ بن جائے. تو یہ شفٹ بھی اس وجہ سے بھی آ رہا ہے. عزیر کیا کہیں گے؟ انفیکٹ فرام ایجوکیشن سیکٹر سدرا, ایجوکیشن کے اسکورس زیادہ ہیں ان کینیڈا, ان ادر کنٹریز. سو یوزلی دا وائفس آر جو ایجوکیشن سیکٹر سے ریلیونٹ ہوتی ہے وہ پرائمری ایپلیکنٹ بن جاتی ہیں. Absolutely, from sonologists, from pharmaceutical companies to education, یہ سب خواتین اب پرائمری کینڈیڈیٹس بن رہی ہیں. عزیر, how are you responding to this trend? Yeah, I think it's phenomenal. Of course, یہ چینج بڑا پازیٹیو ہے, اور کینڈیڈیٹ پرائمری خاتون بنے یا ہسبینڈ بنے, آئی تھنک وہ آئی ایم ناٹ آف اے مائنڈ سیٹ جو اس کو زیادہ کوئی امپورٹنس دیتا ہے. ایکول بات ہے میرے نظر میں. بٹ ہاں یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ناؤ ویمن آف کورس, بچیاں جو ہیں جو پڑھنے جانا چاہتی ہیں ان کو ریلیٹیولی بڑی زیادہ بہتر سپورٹ ملتی ہے ان کمپیریزن ٹو بیک ان دا ڈے.
جو خواتین رشتے بھی اچھے مل جاتے ہیں آف کورس، اب تو ان کی اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اگر لڑکی کو وہاں پہ پی آر ملی ہوئی ہے تو بہترین رشتہ اس کو مل سکتا ہے, اینڈ دیٹ از اندر اینگل آف دس. تو اگر آپ ایک خاتون ہیں, پڑھاکو ہیں, اور اپنے لیے اس طرح کی اپرچونیٹیز کریٹ کر رہی ہیں, کلٹیویٹ کر رہی ہیں کہ آپ باہر جا کے پی ایچ ڈی کریں یا پرائمری کینڈیڈیٹ بن جائیں, تو یکایک آپ ایک منظور نظر بہو بھی بن جائیں گی, آپ کو سب لوگ بڑا پسند بھی کریں گے. لیکن دین اگین آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ از لائف ابراڈ, جو آپ کہتے ہیں نا یہاں کی مشکلوں سے اگر آپ بچ کر جا رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے کہ یار یہ پرابلمز اب مجھ سے اور جھیلی نہیں جاتی, عزیر ہاؤ مینی پیپل ہیو اے کلیئر انڈرسٹینڈنگ کہ وہاں پہ ایک ڈفرینٹ سیٹ آف پرابلمس ہوگا؟ آئی تھنک تقریباً اب ہر فیملی میں, امیجیٹ نہیں تو ایکسٹینڈڈ فیملی میں, کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی رہ رہا ہوتا ہے ملک سے باہر, تو تھوڑا بہت آئیڈیا تو ہوتا ہے دیٹ ڈیفیکلٹیز آر دیر, شاید اسٹیپ بیک بھی لینا پڑے گا, شروع میں مشکلات ہوں گی. اسٹل پیپل آر ولنگ ٹو ڈو اٹ, کیونکہ اس کے 2-3 ریزنس ہیں. پہلا ریزن یہ ہے کہ مجھے اپنے ٹائم کی ویلیو برابر ملے گی ان ٹرمز آف فائنانسز, ان ٹرمز آف سپورٹ وغیرہ وغیرہ. دوسرا, مجھے میرے بچوں کی ایجوکیشنل سپورٹ مل جائے گی, ہیلتھ کیئر مل جائے گی. دیکھو ٹیکسز ہم یہاں بھی دیتے ہیں, ٹیکسز وہاں پہ بھی دیتے ہیں, اور بڑے ہیوی ٹیکسز دیتے ہیں. فار ایگزامپل کینیڈا بہت زیادہ ٹیکسز ہیں, یو کے بہت زیادہ ٹیکسز ہیں. کینیڈا اس وقت ہاٹ فیوریٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے بہت سارے پاکستانیوں کا. ایسا نہیں ہے کہ ٹیکس دینے سے بھاگتے ہیں, لیکن وہ دینے کے لیے تیار اس لیے ہیں بیکاز اف آئی نو کہ اگر میں ٹیکس دے رہا ہوں تو مجھے بہت ساری میکینزم سپورٹ کا مل جائے گا. دس از ون ریزن. محنت کرنے سے کوئی نہیں, یہاں پہ کم محنت کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, دن رات 12-12 14-14 گھنٹے کام کرتے ہیں. بٹ امیجن اے لائف آف سمبڈی جو آج کی اس مہنگائی میں لیٹ سے مہینے کا 70,000 روپے کماتا ہے, کرائے کے گھر میں رہتا ہے, 2 بچے ہیں, زیادہ بڑی فیملی نہیں ہے. گو بیونڈ, میں اگر عمیر اس طرف جانا چاہوں کہ ٹھیک ہے پیسہ, روپیہ, ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, یہ ضروریات زندگی ہیں, بڑی اہم ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ جو کلچرل نوانسز کا آپ کو ایک جھٹکا لگتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی لوگ چلے تو جاتے 13-14 سال کی عمر کے بچوں کو لے کر, لیکن جب بچے وہاں کے رنگ ڈھنگ میں رنگنے لگتے ہیں تو اس سے بھی پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں. وہ میں نے کل ہی ایک میم سنی تھی کہ کسی نے کہا کہ جی پاکستان میں ہوتے ہیں پیرنٹس تو امریکن اسکول ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے, اور جب امریکہ لے جاتے ہیں یا کینیڈا لے جاتے ہیں تو وہاں پہ اسلامک اسکول ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کے لیے. تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہم نے کرنا ہوتا ہے, اس سے کیا فائدہ پھر؟ یعنی واٹ آر وی ڈوئنگ؟ جی یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور ہم ویسے ہی یہاں رہتے ہوئے بھی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں, تو وہ مزید ورسن ہو جاتا ہے. اور جو بھی لوگ اس وقت باہر رہ رہے ہیں وہ خود اس طرح کی موومنٹس چل رہی ہیں جو کہ وہاں رہنے والے لوگوں کو پریشان کر گئی ہیں کلچرلی. تو ظاہر جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں, اور آپ جانتی ہیں کہ مسلمز جنرلی مکس اپ نہیں کر پاتے, انٹیگریٹ نہیں کر پاتے اپنے آپ کو گلوبلی. جہاں ہوتے ہیں وہاں اپنی کمیونٹی ہی ان کی ویو ہوتی ہے, اور وہ ہمیشہ ایٹ اپوزنگ اینڈز ہوتی ہے ایک دی ادر پروگریسو اینڈ پہ, اور یہ بہت زیادہ کاٹنے والی چیز ہے. تو بہت اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ پرماننٹلی موو کرتے ہیں. میں نے دیکھا بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایسی جگہوں پہ موو کریں جہاں پہ کلچرل سپورٹ ان کو مل سکے, یعنی اسلام فرینڈلی کنٹریز ہوں, یعنی سملر ریلیجیس ڈائنامک نظر آئے. یہ ضرور سوچنا چاہیے, ادروائز یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. اور یوزلی ریزن بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا واپس آنے کا, اس ایج پہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, جو یہ لوگ وہیں پہ ہوتے ہیں اور بچے وہاں پیدا کرتے ہیں. جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں, ٹین ایج میں آتے ہیں, خاص طور سے لڑکیوں کے کیس میں, اگر نہیں بھی تو کم از کم وہ شادیوں کے لیے یہاں والے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں, بیکاز آپ جانتی ہیں کہ اچھا یہ آپ نے جو ون وے انٹیگریشن کی بات کی ہے نا عمیر, یہ بڑی ریلیونٹ ہے. یعنی ہم اس بات پہ بڑی فخر اور بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جی بچی کے لیے کسی فورن نیشنلٹی ایتھنیسٹی کا رشتہ آیا اور وہ ہم سے اتنا مروب ہوا, یا ہم نے شرط رکھی تھی تو بچے شادی کرنے کے لیے اس نے اسلام بھی قبول کیا. لیکن گاڈ فوربڈ اف اٹ ہیپنس دی ادر وے, تو یقیناً وہ پیرنٹس کے لیے ناقابل قبول ہوگا, اور ہمارے لیے بھی کلچرلی بھی اور ریلیجسلی بھی ایک بہت بڑا شوق ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ میں کیا مسائل کریٹ کرتا ہے صفیہ جی؟ اور یہ مسئلہ صرف اور صرف شادی بیاہ کے معاملے میں نہیں, جب بچہ یونیورسٹی جاتا ہوگا یا پوسٹ گریجویٹ کے لیے بھی کوئی اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, ان کو بھی تو ایک کلچرل شوق لگتا ہے نا. سدرا, میرا اپنی جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو اسپیشلی جو ینگر ایج کے جو لوگ ہیں وہ جب ملک چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے بیکاز دے کائنڈ آف ڈس لائک آر unreasonable social norms.
تو ان کو ایک بڑی اٹریکشن ہوتی ہے ان جگہوں پہ کہ یہ اس قسم کے ان ریزنیبل سوشل نارمز وہاں پہ نہیں ہیں. جو ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے, وہ آپ کو وہاں پہ نہیں دیکھنے کو ملتا. سو دے اس کا ایک دوسرا سائڈ یہ ہے کہ دے گیٹ اٹریکٹیڈ آلسو بائی دس کہ جی ٹھیک ہے یو کین ایکچولی بی یور سیلف اینڈ یو کین. بٹ کین یو ریئلی بی یور سیلف؟ لائک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی یورپین, کنیڈین, آسٹریلین سوسائٹی میں اگر یہاں سے کوئی حضرت شرعی داڑھی رکھتے ہیں یا کوئی خاتون حجاب لیتی ہے, ان کے لیے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنا یا وہاں پہ ٹو بی دیم سیلفز اتنا آسان ہوتا ہے؟ دیکھو ہر جگہ مائنورٹی کا اپنا ایک ڈاؤن سائڈ تو ہوتا ہی ہے نیچرلی, بٹ آئی تھنک کنٹریز لائک کینیڈا جو کہ بہت زیادہ آئی تھنک اب ہم مجھے نہیں معلوم کہ ہم وہاں پہ اب مائنورٹی ہیں یا ایک سرٹن ہمارا ایک نمبر بھی وہاں پر اویلیبل ہے. اور یس دس اسٹرگل از آلویز دیر. لاٹ آف پیپل وی آلسو نو ان کو ایک سرٹن ایج کے بعد وہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ اس طرح کے اسکول میں جائیں جہاں پہ کوئی اسلامک qualification, ایجوکیشن کوئی نہ کوئی اویلیبل ہو. لیکن آئی تھنک ٹو انٹیگریٹ وتھ دی ادر اسٹوڈنٹس, اسٹوڈنٹ لائف میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی پرابلم آتی ہے. بیکاز ایک آخری, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں صفیہ جی, آخری سوال لاسٹ 2 minutes آف دا شو عزیر آپ سے کرنا چاہوں گی. آر پاکستانیز ready for a pluralistic society is my question. انڈیویجولی تو ہم چلے جاتے ہیں, ہم اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ جی اچھے ڈاکٹر ہوں گے وہاں پہ, اچھا انجینئر, لیکن کو ایگزسٹ کرنا مختلف سوچ اور طریقوں اور اقدار کے ساتھ, کیا پاکستانی اس کے لیے تیار ہیں آپ کے خیال میں؟ اب آئی تھنک سدرا یہ اینڈ آئی مائٹ بھی مطلب ہو سکتا ہے لگے کہ میں بڑی پریولیج والی جگہ سے بات کر رہا ہوں, لیکن دیکھو جب بیسک نیڈز, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے نا, if my house is on fire, میرے گھر میں اگر آگ لگی ہوئی نا تو پڑوسی کے گھر میں بھلے لگی ہوئی ہو نہ لگی ہوئی ہو, آئی ڈونٹ کیئر. تو پلورلسٹک سوچ یا مائنڈ سیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو پہلے تو بیسکس پورے ہونا ضروری ہیں, اس کے بعد شعور ساتھ ساتھ بلڈ ہوگا, تب جا کے ہم کہیں یہ سوچ سکتے ہیں کہ کلیکٹیولی ہم کس طرح سے ایز اے سوسائٹی گرو کر سکتے ہیں. ورنہ تو if my house is constantly on fire, اور اگر میں مسلسل فائر فائٹنگ موڈ میں لگا ہوا ہوں یا سروائیول میکینزم میرا ایکٹیویٹڈ ہے تھرو آؤٹ 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن, مہینے کے 30 کے 30 دن, تو میں کہاں پلورلسٹک اور کہاں کلیکٹیو تھنکنگ اور کون سی سوسائٹی اور کون سے روڈ فیلوز اشفاق صاحب کی کتاب میں بھی کسی کے فیتھ کے ابو جا کر اس کو انسان سمجھ کر اس کے ساتھ دوستی کرنا یا اس کو غلط نہ سمجھنا, اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا, مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کھلے دل کے لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ وہ اسکل ہے جو ہمیں سیکھنی پڑے گی. ہمارے کئی جو سوچ اور ہماری جو کئی ویلیوز ہیں نا وہ اتنی انٹرینچڈ ہوتی ہیں. پروبیبلی عمیر you'll want to have a comment on this before we wind up, کہ ہمارے لیے دوسری طرح کی یا اپنے سے مختلف سوچ کے لیے اسپیس بنانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. What do you say? ایکسپوجر بھی نہیں ہے سدرا, ہم ڈومیننٹ کی ون نیشن کنٹری ہیں, ہم اپنے ہی جیسے خیالات سن کے بڑے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ہمارے دماغ میں رانگ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو آپ شوق کی بات کر رہی ہیں, آپ اس کے بعد دیکھیں گی کہ بہت سارے جو تھوڑے ٹائم کے بعد آپ ان کو دیکھیں تو وہاں کی زبان بولتے ہیں, وہاں پہ اپنی بنا لیتے ہیں کمیونٹیز, اور نہ صرف لوکل لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں بلکہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ. لیکن اس میں وقت لگتا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے. بہت اچھی بات عمیر نے کی, عزیر نے بھی کہا کہ اپنے سے مختلف سوچ غلط نہیں ہوتی, آپ کو تھوڑا وقت لینا چاہیے, اینڈ یو ہیو ٹو بی کیوریس بائی ڈیفالٹ. یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنا سب کچھ ہی, اپنے سارے رنگ دنگ آپ پیچھے چھوڑ دیں, اپنی تہذیب کو پیچھے چھوڑ دیں, لیکن دوسرے کے لیے بھی تھوڑی روشن خیالی اور تھوڑا سا کھلا دل رکھنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ عزیر, عمیر اور صفیہ جی ہمارے ساتھ موجود تھیں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.